نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قربانی کے ایام انتہائی قریب ہیں اور ماحول قربانی کا اس وقت جاری اور ساری ہے۔ باقی قربانی کے حوالے سے جو مسائل تھے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ ایک مسئلہ جو یہاں عمومی طور پر بہت پاکستان کے اندر اور انڈیا بنگلہ دیش کے اندر بہت زیادہ یہ جو چیزیں اٹھائی جاتی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، جو کہ اس وقت یوٹیوب ہو یا فیس بک کی دنیا ہو، اس پہ مختلف علماء نے مختلف جو ہے وہ بات کر رکھی ہے، تو ہم بھی اسی کے اندر کچھ حصہ ڈالیں گے۔ وہ یہ ہے کہ بھینس کی قربانی کے حوالے سے کہ بھینس کی آیا قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ شریعت نے ایسے جانور بطور قربانی ذبح کرنے کا حکم دیا ہے جن پر بہیمۃ الانعام کا لفظ بولا جا سکتا ہو، اور وہ جانور صرف اونٹ، گائے، بکری ہیں، جیسا کہ آپ نے مختلف علماء سے اس کو سنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ صرف انہی جانوروں کی قربانی کی جائے جن جانوروں پر بہیمۃ الانعام کا الفاظ بولا گیا ہے۔ بھینس کی قربانی سے اجتناب ہی بہتر ہے، بندہ اس سے بچے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ کے رسول سے بھینس کی قربانی کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے بھینس کی قربانی نہیں کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانی کی ہے وہ گائے ہے، بکری ہے اور دمبا ہے۔ جو لوگ بھینس کی قربانی کے جواز کے قائل ہیں، ان کے پاس جو مختلف دلائل ہیں عقلی طور پر پیش کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بھینس جو ہے بقرہ میں شامل ہے، یعنی گائے کا ایک قسم ہے، گائے کا ایک حصہ ہے، تو لہذا بھینس کی قربانی، جن کے دلائل یہ ہیں جو بھینس کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھینس کو بقرہ پر قیاس کر کے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عملاً بھینس کی قربانی کوئی ثابت نہیں ہے، اور بقرہ کو بھینس پر قیاس کریں تو یہ بات معلوم ہے کہ گائے کی قربانی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قول فعل و عمل سے ثابت ہے، تو بھینس کو بھی اسی میں شامل کیا جائے گا۔ یہ بات ان کی ہے جو بھینس کی قربانی کے جواز کے قائل ہیں۔ سید سابق رحمۃ اللہ علیہ قربانی اونٹ، گائے اور بھیڑ اور بکرے کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ یاد کریں اللہ تعالیٰ کا نام اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں مویشیوں میں سے، چوپایوں میں سے عطا کیا ہے۔ تو بھینس کی قربانی کے مختلف جو ہے وہ عقلی دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اور جو لغت کی کتابیں ہیں جس میں عربی لغت کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یا اور زبانوں کے اندر، خصوصاً عربی زبان کے اندر
جو ترجمہ کیا گیا ہے تو اس کو بھینس کے اندر اہل لغت نے اس کو بھینس کو گائے کے اندر شامل کیا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو بھینس کے علاوہ بھی بہت سارے جانور ہیں جو حلال ہیں، پھر ان کی قربانی، اگر بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور بھی ایسے جنگلی جانور ہیں جو حلال ہیں، ہر حلال جانور کی قربانی جو ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہر حلال جانور کی قربانی کی جائے، یعنی اسی جانور کی قربانی کی جائے گی جس جانور کی قربانی اللہ کے پیغمبر نے کر کے بتائی ہے یا صحابہ کرام نے کر کے دکھائی ہے۔ راجح بات تو یہی ہے کہ بھینس کی قربانی نہ کی جائے، بلکہ سنت کے مطابق اونٹ وافر مقدار میں موجود ہیں، گائے وافر مقدار میں موجود ہیں، بکریاں وافر مقدار میں موجود ہیں، بھیڑ وافر مقدار میں موجود ہیں، یہ جانور موجود ہیں جن کی قربانی کا ثبوت موجود ہے، اللہ کے پیغمبر نے یہ کر کے دکھایا ہے عملاً فعلاً تقریراً، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ کے پیغمبر نے ان سب جانوروں کی قربانی کر کے بتائی ہے، تو لہذا کٹے کی قربانی یا بھینس کی قربانی کرنا جس پہ کوئی اجماعی ہی نہیں ہے، جس پہ اختلاف ظاہر ہوتا ہے، تو اس جانور کی طرف قربانی کے لیے بلا وجہ جانا یہ اپنے آپ کو ایک فتنے کے اندر مبتلا کرنے والا عمل ہے۔ کیوں کہ وہ جانور موجود ہیں جن کی قربانی کا ثبوت احادیث کے اندر واضح طور پر موجود ہے، تو ایسے جانوروں کی قربانی کی جائے جو شریعت مطہرہ کے اندر جن کی قربانی کر کے دکھایا گیا ہے اور ان کا ثبوت موجود ہو، اور ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے جس کے شریعت مطہرہ نے کہیں بھی اس کی قربانی کر کے دکھائی نہ ہو، تو ایسے جانور کی قربانی سے بچا جائے، بلا وجہ اختلاف کی طرف جانے سے اجتناب کیا جائے۔ تو لہذا بھینس کی قربانی پر جو جواز کے قائل ہیں بھینس کی قربانی کے، وہ کہتے ہیں کہ بھینس جو ہے وہ بقرہ کے اندر شامل ہے، بقر کہتے ہیں گائے کو، گائے کی نسل میں سے ایک نسل ہے، تو لہذا اس کی قربانی جائز ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ان کے بعد دلائل یہ ہیں کہ یہ بہیمۃ الانعام، اللہ نے قرآن کے اندر جو جانور ذکر کیے ہیں 8 قسم کے، ان جانوروں میں بھینس جو ہے وہ شامل نہیں ہے، وہ ایک الگ قسم کا جانور ہے، حلال جانور ضرور ہے لیکن الگ جانور ہے، اور اس کی قربانی کا ثبوت بھی کہیں سے نہیں ملتا، خالی اہل لغت نے جو ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے گائے کا بھینس کو بھی اس کے اندر شامل کیا ہے۔ تو لہذا شریعت مطہرہ کے اندر جو لوگ اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کے اندر بھینس کی قربانی کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو لہذا اس سے اجتناب کیا جائے۔ ہم بھی اسی بات پر اتفاق کریں گے کہ ایسے جانور موجود ہیں جن کی قربانی کا ثبوت ہے، تو ان جانوروں کی قربانی کی طرف بندہ جائے اور ان جانوروں کی قربانی کو ہی ترجیح ہے، لہذا ایسے جانور کی قربانی کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے جس پہ علماء کے درمیان شدید اختلاف پایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔